استحاضہ کے مسائل. استحاضہ کیا ہے؟ بلیڈنگ ادر دین پیریڈز. بعض اوقات پورا مہینہ مسلسل خون آتا ہے، بعض اوقات 2-4 دن رک کے پھر سپاٹنگ ہوتی ہے، پھر 2-4 دن رک کے پھر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بیماری کی حالت ہے. اس میں حکم حیض اور نفاس سے مختلف ہے. جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہو، یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں، اسے گزشتہ عادت کے مطابق حیض کے ایام شمار کر کے باقی ایام کو استحاضہ کے ایام شمار کرنا چاہیے اور اس مدت میں استحاضہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے. ایام حیض گزارنے کے بعد مستحاضہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، یعنی ایک وین سے آتا ہے، حیض کا نہیں. لہذا حسب عادت جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب عادت کے برابر دن گزر جائیں تو خون دھو لو اور نماز پڑھو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے ایام معلوم نہ ہو، یعنی حیض میں بے قاعدگی رہی ہو، کبھی جلدی کبھی دیر سے آتے ہوں، یا کبھی 5 دن کبھی 8-9 دن ہوں، اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیض اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے، یہ اہم بات ہے. حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ مریض تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، یعنی ڈارک ہوتا ہے، جو پہچانا جاتا ہے. لہٰذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو لائٹ کلر میں تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. جس خاتون کے ایام حیض معلوم نہ ہو اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پایا جاتا ہو، اسے پہلی دفعہ حیض کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شمار کرنا چاہیے جس دن پہلی مرتبہ حیض آیا تھا. مثلاً کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کے 7ویں دن حیض آنا شروع ہوا تو اسے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے 7ویں دن سے حیض کے احکام پر عمل شروع کرنا چاہیے. مذکورہ مستحاضہ کو اپنے جیسی خواتین، اپنے ملک، علاقے، عمر، اپنے جتنے بچوں والی خواتین کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیض کا تعین 6 یا 7 دن شمار کرنے کے بعد استحاضہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے. یعنی پھر دوسری پاس والی خاندان کی رشتہ دار عورتوں کی عادت کو دیکھا جائے گا جس کو پہلی دفعہ سے یہ بیماری شروع ہوئی ہو. حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے کثرت سے مسلسل استحاضہ کا خون آتا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئی. اب آپ کہیں گے کہ لو، اس عورت کو شرم نہیں آئی کہ آپ سے ایسی باتیں کر رہی ہے جا کر. آپ دیکھیے کہ جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر، ایک طبیب کے پاس جا کر انسان اپنی بیماری کا ذکر کرتا ہے اور اس سے دوا یا علاج میں مشورہ لیتا ہے، تو اسی طرح ایک روحانی معالج کے پاس جا کر اپنے دین کے مسائل کے بارے میں فتویٰ لینے میں حرج نہیں. اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک اس بات کی وضاحت نہ ہوتی تو کوئی خاتون بھی اس قابل نہ تھی کہ ان باتوں کے جواب دیں. سوال پوچھتی ہے، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے استحاضہ کی بیماری ہے اور خون بڑی کثرت سے مسلسل آتا ہے جس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں روئی استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں کیونکہ وہ خون چوس لیتی. حضرت حمنہ نے عرض کیا، خون تو اس سے زیادہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ روئی کے اوپر یعنی کپڑا کس لیا کرو. میں نے عرض کیا، اس سے بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا پھر کپڑا ہی استعمال کرو. میں نے عرض کیا، وہ اس سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ جاری ہوتا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے جس پر چاہو عمل کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اگر دونوں پر عمل کرو تو تمہاری مرضی. استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے، جبکہ حیض تو تمہیں 6 یا 7 دن ہی آتا ہے. ان دونوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. لہٰذا ان 6-7 دنوں کے بعد غسل کرو، اور جب محسوس کرو کہ اس غسل کی وجہ سے پاک صاف ہو گئی ہو تو 23 یا 24 روز نماز روزہ کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا. اور پھر ہر ماہ اسی طرح کر لیا کرو جیسا کہ حیض والی عورتیں حیض کے وقت کرتی ہیں اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو ایام حیض کے بعد خاکی یا زرد رنگ کا جاری ہوتا ہے. یہ ایک مرض ہے. جب عورت اپنے حیض کی عادت کے دن پورے کر لے پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ خون استحاضہ کا حکم خون حیض کے حکم سے مختلف ہے. مستحاضہ پاک عورت کی طرح ہے، ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز شروع کرے. ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. ترمذی کی روایت کے آخر میں آتا ہے، اور اگر تجھ سے ہو سکے کہ تاخیر کرے تو ظہر کی اور جلدی کرے عصر میں، پھر نہائے، جب پاک ہو تو حیض سے
اور نماز پڑھے ظہر اور عصر کی، پھر دیر کرے مغرب میں اور جلدی کرے عشاء میں، اور نہا کر اکٹھا پڑھ لے دونوں نمازیں، اور ایک غسل کرے تو صبح کو، اور ایسا ہی کرتی رہے اور روزے رکھتی رہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دونوں باتوں میں سے یہ مجھے زیادہ پسند ہے، یعنی ایک تو یہ کہ حیض کا خون ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ نہا لیا جائے اور پھر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ہر دو نمازوں سے پہلے نہا لیا جائے، وضو کر لیا جائے اور نمازیں اکٹھی کر لی جائیں، اور فجر کی نماز کے لیے بھی اسی طرح الگ سے نہا لیا جائے اور نماز ادا کر لی جائے۔ اور اس طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہر دو نمازوں سے پہلے نہانے والے طریقے کو زیادہ پسند فرمایا۔ مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معه بعض نسائه وہی مستحاضۃ، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ غسل کرنے کے بعد مستحاضہ سے صحبت کرنا جائز ہے۔ ان اکرمہ رضی اللہ عنہ قال كانت ام حبیبہ تستحاض وكان زوجها يخشاها، رواہ ابو داؤد۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا استحاضہ کی مریض تھی اور ان کے شوہر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ام حبیبہ سے غسل کرنے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگر شلوار پر ایک سپاٹ حیض کا لگا ہو، واشنگ مشین میں دوسرے کپڑوں کے ساتھ کیا اس کو دھو سکتے ہیں؟ ایسا نہ کیجیے، اس کے داغ کو الگ سے اتار کر واشنگ مشین میں ڈالیے، اور اگر آپ نے اس کو دھونا ہے تو یا تو الگ دھوئیے تاکہ سارے کپڑوں میں نجاست نہ پھیلے، اور اگر بھول کے ایسا کر بیٹھے اور ہو گیا تو سارے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کر لیجیے۔ اور پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کم از کم 3 دفعہ ان کو اس طرح دھویا جائے کہ سارا اس میں سے پانی نچوڑ لیا جائے، اور آخری مرتبہ جب وہ پانی نچڑے تو وہ صاف نظر آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ پیریڈ سے پہلے جو ڈسچارج ہوتا ہے اس کے لیے کیا رولز ہوں گے؟ جب تک بلیڈنگ نہ شروع ہو اس سے پہلے اگر تھوڑا بہت یلوش 1-2 دن پہلے ہلکا پھلکا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک طرح سے اسی روایت کے تحت آ جائے گا جس میں یہ کہ پیریڈز کا جو خون ہے وہ کیا ہے، سرخ رنگ کا یا سیاہ رنگ کا تھک ہوتا ہے۔ لیکن اگر مثلاً اس میں 2-3 گھنٹے کا فرق ہے، تھوڑا سا ڈسچارج شروع ہو گیا پھر اس کے بعد ریڈش شروع ہوا تو وہ ڈسچارج بھی پیریڈ میں کنسیڈر ہوگا۔ لیکن اگر 2-3 دن پہلے، ہفتہ پہلے ایسی کوئی چیز شروع ہو جاتی تو وہ نہیں۔ جو لوگ کپڑا استعمال کرتے ہیں خاص کر ماسیاں، وہ کہتی ہیں کہ پھینکنا نہیں چاہیے، اس کو دھونا چاہیے، اور نہ دھوئیں تو بہت گناہ ہے۔ گناہ کی بات کہتے ہوئے تو میں ذرا جھجکوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ 2-3 وجوہات سے اس بلڈ کو ڈسٹرائے کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ نجاست ہے۔ اپنی نجاست کو کسی بھی انسان کے لیے، خواہ وہ سرونٹ سے کیوں نہ ہو، اس کے لیے کھلا چھوڑ دینا، کیا یہ انسانیت ہے؟ بتائیے مجھ کو۔ بعض لوگ ٹوائلٹس میں جاتے ہیں، پبلک ٹوائلٹس میں فلش نہیں کرتے، ایک بہت کامن مصیبت ہے ہمارے معاشرے میں۔ کوئی بھی ایمان والا بندہ، کیونکہ طہارت نصف ایمان ہے، اپنی نجاست خواہ وہ کسی قسم کی ہو دوسروں کے لیے کھلی چھوڑ دے گا، کیونکہ اس میں صرف کسی دوسرے کی نجاست کو نگاہوں سے دیکھنے سے بھی اذیت اور تکلیف ہوتی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس بلڈ کو دھو کر بہا دینا چاہیے۔ ٹیپ کے نیچے رکھیں، تھوڑی دیر کے بعد بہہ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا موقع نہ ہو تو کسی نہ کسی لفافے وغیرہ میں پیڈز ڈال کر پھینکنے چاہیے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ بات ریپیٹڈلی سننے میں آئی ہے کہ جو لوگ جادو کے لیے چیزیں استعمال کرتے ہیں کسی کی، ان میں ان کے بال، ناخن، کیونکہ جسم کا حصہ ہوتا ہے نا، یعنی کسی کے اوپر جادو اثر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ملے۔ تو جہاں بالوں کو کہتے ہیں احتیاط سے پھینکیں، جہاں ناخنوں کو احتیاط سے پھینکیں، وہاں پر خواتین کا جو حیض کا خون ہے اس کو بھی ڈسٹرائے کرنے میں احتیاط برتیں، کیونکہ غلط قسم کے جو جادو ہوتے ہیں اس میں نجس خون استعمال ہوتا ہے، یعنی نجس خون استعمال کیا جاتا ہے لکھنے میں یا کسی بھی طرح اس عمل کے اندر۔ بسا اوقات یہ پتلے بنائے جاتے ہیں، ان کو ان میں لپیٹ کے دفنایا جاتا ہے، بعض اوقات لکھا جاتا ہے، اس سے بعض اوقات بہت ہی غلط قسم کے کام ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی اس کو ڈسٹرائے کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کے کسی کونے میں کوئی ایسی جگہ بنا لیں کہ جہاں ان کو جلایا جا سکے، کوئی ایسا ٹن وغیرہ رکھ کے ڈھک کے، یا سب سے آسان اور بہتر طریقہ تو یہ کہ دھو کے بہا دیا جائے۔ لیکن اگر وہ مشکل ہو، ممکن نہ ہو،
تو کوئی بھی طریقہ جس سے یہ نجاست کسی کی نگاہوں کے سامنے نہ آئے اور کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہ ہو سکے، یہ نہایت ضروری ہے۔ استحاضہ کی وجہ سے انسان کی عبادات بہت افیکٹ ہوتی ہیں، گلٹ رہتی ہے، یہ بالکل درست ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں اجر بھی ہوتا ہے۔ تو جب کبھی بھی ایسی کوئی حالت بے چینی کا سبب ہو، تکلیف کا باعث ہو، صبر کرتے ہوئے اللہ سے بہترین اجر کی امید بھی رکھیں اور وسوسے کا شکار ہوئے بغیر اپنی عبادت جاری رکھیں۔